الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن دی سعادت حاصل کرنے تو بعد عزیزم شعیب صاحب اور انہ دے دوست احباب نے اس محفل پاک دا دے بھائی بزرگ رشتہ دار سڑے بڑے غیور اور بڑے مجاہد قسم دے سنی دوست نے جناب رائے محمد طفیل صاحب انہوں دے ڈیرے وچ اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے. اللہ کریم عزیزم طفیل نو صحت عطا فرمائے اور رائے صاحب نو
یہ ساڑے خدمت گزار بھی نے جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ کریم انہاں دے رزق حلال اچ مال جان اچ برکت عطا فرمائے. جتنے بھائی تشریف لائے ہو آپ دا آنا بیٹھنا اللہ کریم قبول و منظور فرمائے. عزیز من فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، یاد رکھو سب تو پہلے مولا اللہ ہے. مولا لائق عبادت فقط اللہ دی ذات ہے. رسول اللہ بھی لائق عبادت نہیں. اللہ تو سوا کسے دی عبادت کرنی، کسے نو سجدہ کرنا، کسے چیز نو جھکنا جائز. عبادت دی نیت کسے اگے بھی جھکنا جائز. اے ذہن دے اندر رکھ لو، کسے چیز نو سجدہ کرنا خواہ کوئی چیز ہی کیوں نہ ہوئے، کسے بابے دی مزار ہوئے، کوئی دربار ہوئے، او دے اگے عبادت دی نیت تے جھکنا. ویسے بھی عبادت دی نیت تو بغیر بھی نہیں جھکنا چاہیے کیونکہ مشابہت ہے جی یہ سجدے دی، تو ایسا نہ کرو. اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس دی ابتدا ہے اور نہ اس دی انتہا ہے. وہ ابتدا اور انتہا تو پاک ہے. نہ اس دا جسم ہے نہ اس دا وجود ہے. کسے نو دے تے قیاس نہیں کیتا جا سکتا، کسے اتے انہوں قیاس نہیں کیتا جا سکتا. آپ نو سمجھ نہیں آئی؟ کسے نو اللہ دی ذات تے قیاس نہیں کیتا جا سکتا کہ جویں دا اے اللہ اونجدہ ہونا ہے اینج نہیں ہو سکتا. لا مثل لہو ولا مثال لہ، نہ اس دی کوئی مثل ہے تے نہ اس دی کوئی مثال ہے. اللہ دی مثل تے مثال ممکن ہی نہیں، کیونکہ مثل ہون واسطے جدو وہ ہے وحدہ لا شریک تو خالق دی مخلوق نال مثل کیویں ہو سکتی؟ مخلوق نو بنایا اس سے بنان والا سانے، جو مصنوع ہے وہ سانے دی مثل کیویں ہو سکتا ہے؟ سو اللہ دی کوئی مثل نہیں ہو سکتا. نہ یہ کہہ سکنے آسی کہ اللہ مذکر ہے، نہ کہہ سکنے کہ اللہ مؤنث ہے، نہ یہ کہہ سکنے کہ وہ سجے وہ کھبے وہ اتے وہ دائیں وہ بائیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ نور السماوات والارض. عزیز من اللہ تعالیٰ دی ذات دا احاطہ اور ادراک ممکن نہیں. اللہ نے کوئی ویکھ نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار، جتھے قرآن آ جائے اتھے قیاس دی ضرورت نہیں رہتی. اے اکھ اس دا احاطہ کر سکتی، وہ اکھ دے احاطے چ نہیں آ سکتا کیونکہ اکھ دی ایک حد دے تے او بے حد دے. آپ نو سمجھ آ رہی؟ اس تو سوا کوئی مالک حقیقی نہیں. اس دی عطا نال مالک نے جو بھی مالک نے. رسول اللہ کو جو علم ہے، آپ دا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ پاک خدا دی عطا نال ہے. بھائی بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ دے ولیاں کول، نیک لوگاں کول، پنج تن پاک کول، آل محمد کول، اصحاب محمد کول، علماء کول جتنا علم ہے وہ میرے اللہ دی عطا نال ہے. اللہ دی عطا تو سوا کسے کول کوئی چیز ہو سکتی. محمد الرسول اللہ اللہ دے رسول نے 1.25 لاکھ انبیاء معروف تعداد ہے. حضور انہاں دے خاتم نے سب تو آخر تے تشریف لائے اور خاتم النبیین نے رسول اللہ دی ختم نبوت ایمان رکھنا اے ایمان والے ہون دی نشانی. او دے شک کرنا کفر ہے. آپ نو سمجھ آ گیا؟ حضور دی ختم نبوت تے شک کرنا بھی کفر ہے. اب نہیں سمجھ آ گئی بات؟ حضور خاتم الانبیاء نے، حضور تو بعد وحی دا سلسلہ منقطع ہے. حضور تو بعد وحی نہیں آ سکتی کسے دے. حضور دے ہوندیاں بھی کسے دے نہیں آ سکتی. نبی پاک سرکار تو علاوہ کسے دے وحی حضور دی امت اے سوچنا نہیں
اور ایک گمان کرنا کہ کسی اتے وہی نازل ہوندی ہے یا ہوئی ہے، ایک آیت بھی یہ کفر ہے۔ وہی صرف میرے پاک نبی سرکار تے الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن میرے پاک حضور تے نازل ہوئے، کسے اور تے ہو سکدا؟ اب نو سمجھ آگئی میرے بھائی؟ ماشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اور حضور دی آل اے میرے پاک نبی سرکار دے امتی نے۔ اگے پھر انہاں دے مراتب نے، تسی میں اسی عام لوگاں صرف کلمہ پڑھیا ہے، اسی امتیاں، تسی بھی کلمہ پڑھیا ہے، میں بھی کلمہ پڑھیا ہے، اسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، تسی حضور دا پڑھیا ہے نا بھائی، پڑھیا جے نا، اسی حضور دا کلمہ شریف پڑھیا ہے، لہذا سانے نسبت کسی حضور دے امتیاں، صرف کلمہ پڑھن نال اسی امتی بن گیا۔ سکھ کلمہ پڑھن تو پہنا سکھ ایک باری کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او امتی ہو گیا۔ تسی آکھو گے جی ہو گیا تے ہن کی ہویا ہے؟ آکھاں گے پہلے سی سکھ، جدو انہیں پڑھ لیا نا کلمہ تے اللہ دا قرآن ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہن اللہ نے تینوں ساریاں امتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ بھائی کیا کہنے رسول اللہ دی نسبت دے کہ ایک باری کلمہ پڑھیا تے اللہ پچھلیاں ساریاں امتاں دا سردار بنا چھڑیا۔ جاگ دے پئے ہو؟ سن دے پئے ہو؟ ہن ذرا گل نو غور نال سن کے پلے بنو، جڑا بندہ پلے بننے سواد ہو نہیں ہونا۔ جیڑی لڑکی تے لڑکے دا نکاح ہوندا ہے، مولوی انہاں نوں بھی کلمہ پڑھیندا ہے، ایویں گل ہے نا، مولوی صاحب انہاں بھی کلمہ پڑھیندے لو جی پڑھو کلمہ جی، اسی بڑا اپنی معروف پنجابی زبان نے جی انہاں دے جی کلمے پڑھا چھڈے، میں چنگا کیتا جی بھائی بڑا اچھی بات ہے، نکاح نو اسی کلمے سجنے کلمے پڑھا چھڈے، تے کچھ جڑے باڑے فری جٹ ہوندے نے آندے جی مولوی نے وچوں ٹپا چھڑیا جی، وہ سمجھے ہو جڑے باڑے فری قسم دے جڑوں دی جی مولوی لیاؤ جی پراں وچوں پار کرو جی چلو جی نکاح سمجھ آ گئی تانوں؟ ویسے جڑا نکاح ہے نا اس دی ڈیفینیشن ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح تے ایجاب و قبول دا نام ہے نا، لیکن اسی مڑا اپنے عرف وچ سمجھنے ہاں ساڈے پنجابی وہ مولوی صاحب آئے نے جی انہاں کلمے پڑھائے نے، بی بی نو بندے نال پڑھائے نے تے بندے نو بی بی نال پڑھائے نے، ہی جی سمجھ جی کلمے پڑھائے نے۔ اچھا کلمے پڑھن نال میاں بیوی بن گئے، تعلق وہ بھی ایڈا ہے کہ قیامت والے دن بھی ٹوٹنا نہیں، اس تعلق بھی جنت وچ بھی رہنا ہے۔ مودے تسی آکھو بھائی نہ جنت وچ کوئی نہیں نال ہونا تے بڑا موج لگنی ہے، موج بھی لگنی ہے تے نویں نالے ہونا ہے، جی سمجھ آ گئی ہے نا، موجاں بھی لگیاں ہونیاں نے تے نال بھی ہونا ہے۔ بندے سوچی پے جاندے نے بھائی انہاں دے ہوندیاں مڑ موج کیویں ہونی ہے؟ بھائی وہ جنت ہونی ہے نا، اوتھے لڑائی کل کل کوئی نہیں ہونی، موج بھی ہونی ہے تے نویں نالے ہی ہونا جی، تو جنت جو ہے۔ عزیزان ایمان اور گرامی قدر سنگیو، بڑا تسی تحمل مزاجی نال سماعت کر رہے ہو، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں مسئلہ صحیح سمجھا دیا۔ تسی مڑ ایک باری تے کلمہ پڑھ دے جڑا بندہ مسلمان ہوندا ہے یا ویسے وہ کلمہ پڑھ دے حضور دا امتی بن جاندا ہے، عورت کلمہ پڑھے وہ مرد دی بیوی بن جاندی، جملہ قابل غور ہے۔ تہاڈا حضور نال صرف ایک واسطہ ہے کہ تسی حضور دا کلمہ پڑھیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ دے حضور نال دو نسبتاں نے، ایک کو نہ حضور دا کلمہ پڑھیا، ایک کو نہ حضور نال کلمہ پڑھیا ہے۔ اب نو سمجھ آئی کہ نا؟ ایک کو نہ حضور دا کلمہ پڑھیا ہے، ایک کو نہ حضور نال کلمہ پڑھیا ہے، اور بھائیا ساری کائنات نو نکاح حافظ صاحب قاری صاحب مولوی صاحب پڑھاندے نے، دو ہی تے نکاح نے جڑے پہلا رب پڑھائے نے پھر زمین تے پڑھیتے نے، ایک پاک نبی تے اما عائشہ صدیقہ دا نکاح، ایک حضرت فاطمہ زہرا تے مولا علی پاک دا نکاح۔ بھائی سمجھ آئی آپ حضرات؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اساں تے اپنے کولوں بھائی کوئی گل کردے ہی نہیں،
جی میں اللہ تے اللہ دا رسول حکم فرماتے نا سو تو انجے گلہ کرنی ہوں تے عزیزہ نے من یاد فرما لو اور ذہن دے اندر گل نو بٹھا لو چونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہے اس مہینے دے اندر تو اس ماہ مبارک رمضان ہے چونہ دا بھی وصال ہے تو اس اعتبار نال بھی آپ دی خدمت یہ گزارش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں ساریاں دیاں ساریاں ایک بھی میرے پاک نبی نے آپ نہیں پسند کی تھی میرے نبی دیاں بیویاں میرے اللہ نے چنیاں نے رسول اللہ واسطے آپ نے سمجھ آگئی حضرات حضور نے آپ نہیں چنے آپ پسند نہیں کی تھی بھائی منڈے جڑے نے انہاں دیاں ماما بہنا براب انہاں دے بزرگ جاندے ہیں تو ان دے واسطے لڑکی پسند کر دیں تے گل رسول اللہ دی ہوئے تے اللہ فرماتا ہے سونیا تیرے یار بھی میں چنے نے تیری امت بھی میں چنی ہے محبوب پیارے تیریاں بیویاں بھی میں چنیاں نے تے تیری آل بھی میں چنی ہے ہائے ہائے کیونکہ گل رسول اللہ دیئے نا تسی سمجھو کہ بھئی یہ مدینہ حضور چنے ہیں مدینہ بھی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے اللہ نے چنے ہیں جدو حضور مکے چو ہجرت فرمان لگے نا ارادہ فرمایا تو حضور نے دعا منگی ہے یا اللہ میں سارے شہریں چو مکہ پسند ہے تیرا حکم آ گیا کہ اتھے نہیں رہنا اللہ سونے اور اتھے لے جائیں جڑا تین پسند ہوئے اس شہر اچھ لے جا تو اللہ نے رسول اللہ واسطے مدینہ شریف چنیا تے رسول اللہ نے مدینہ شریف چو آخری آرام گاہ دے طور تے تا صبح قیامت اما عائشہ صدیقہ دا آرام واسطے حجرہ شریف چنیا یہ سمجھ آ رہے جیڑی میں ایت پڑھن لگا ان کوئی قرآن چو باہر نہیں کڑ سکتا اے حجے بھی قرآن دے وچے نہ کچھو آیت نکل دیئے تے نہ زیر تے زبر کوئی مائدہ لا لگے پیچھے کر سکتا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن ہے ان دے جو وعدہ گھاٹا ہو سکتا اے میں نہیں کہہ رہا اے خود اس پاک اللہ دا فرمان ہے جس نے قرآن نازل کیتا ہے اے دے جو وعدہ گھاٹا ہو سکتا آؤ میرے دیدو اللہ دا قرآن سنو اللہ فرمان نے ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ اللہ دا قرآن ہے اور ان دے کوئی ریب نہیں ہے ریب دا معنی سمجھ دیو ریب عربی زبان دا لفظی دا معنی دا شک قرآن اچھ کوئی ریب ذالک الکتاب لا ریب اے وہ کتاب ہے جیدے کوئی ریب عزیزہ نے دی وکار اور میرا اللہ قرآن فرماتا ہے ان کنتم فی ریب مما پہلا آنکھے ہے شاک کوئی نہیں تے بوڑا کھے بجی ہے ملاوٹ ہوئی ہے اندے وچ کچھ کڈیا گیا ہے کچھ گھتیا گیا ہے تو بڑی ہو جیا کوئی بنا لیا ہو جی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بھائی اللہ تے فرما رہا ہے ریب کوئی نہیں تے جے توان ہے تو موڑ پوری دنیا نے چیلنج ہے کوئی ہو جی ایک ایت لے آوے بھائی توجہ حضرات کی کوئی نہ اللہ دا قرآن چیلنج دے رہے پوری کائنات فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللہ فرمایا جو توانی شک ہے فاتو بسورت مثلہی کوئی ایو جی صورت مائی دا لار لیاوے تو پھر کی فرمایا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا اجے ماں پتر جمعی ہی نہیں جڑا قرآن ورگی ایک آیت لیا کے بٹھائے اللہ سونے ایک گل انہوں نے کی تھی جڑے دیں راتی عربی بول دے تب کوئی جوڑتے رڑاؤ چاہ انہوں نے کہا نہیں رڑدا جوڑ نہیں بندا یہی تے گل ہے خالق کائنات نے قرآن تے ہی روک دیتا ہے دنیا والو جے قرآن دی
مثل نہیں ہو سکتا تے صاحب قرآن دی مثل کی بھی ہو سکے گا کوئی؟ یہ توجہ ہے کہ نا؟ تاہی تے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیر آ گیا، لیکن تھی اعلیٰ حضرت نو سمجھنا بھی بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ اعلیٰ حضرت نو سمجھدا بھی تے وہی ہے نا جڑا بندہ ذہنی طور تے بڑا اعلیٰ ہوئے، جڑے جٹ نے اور پڑھے لکھے نہیں یا سکولے پنجویں چھویں تک گئے نے انہاں اعلیٰ حضرت دی سمجھ نہیں ہوتی، یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن میں کوشش کراں گا کہ تو ترجمہ کر کے سمجھا دیا۔ ویسے ہے اردو ہی اعلیٰ حضرت دی بھی، لیکن اردو معلّہ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت آپ اعلیٰ نے اس واسطے اردو بھی اعلیٰ بول دیں۔ تو ساڑھے عام بندیاں دا پرابلم ہے بنا اسی گھر جمنے آتے پتہ لگتا ہے مسلمان ہاں، ساڑھی مذہبی زبان عربی ہے، قبر دی زبان بھی عربی ہے، حشر چ بھی عربی ہونا ہے تو جنت چ بھی عربی ہونا ہے۔ اگو ساڑھی جڑی مادری زبان ہوندی ہے ماحول دی وہ پنجابی ہوندی ہے، سکولے جائیدہ ہے تو پتہ لگتا ہے قومی زبان اردو ہے تے دفتری زبان انگریزی ہے، ترائے چار زبانہ نے ایک بندہ ہے، کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ مادری زبان پنجابی ہے، قومی زبان اردو ہے، آج دے وچ ساڑیاں کتاباں لکھی ہوندیاں نے سکول دیاں، تے دفتری زبان کی دے وجہ تو نوکری لبدی ہے وہ ہے انگریزی، تے مذہبی زبان ساڑی عربی ہے۔ وہ سواد والی گل ہے پوری صحیح سن ایک بھی نہیں ہوگی، پوری صحیح بنا کے لیا بھی تو سن ایک بھی وہ خال خال بندے نے تسی ہونا آکھنا لے والا سن ہن پنجابی بھی نہیں ہوندی، تے جن یہ پاک ہوئے وہ کاغذ قلم لے کے دو جملے پنجابی دے لکھے تاکہ انہیں اندازہ ہوئے میں پنجابی کی نہیں ہوندی ہے تو یا وارث شاہ دی ہیر پڑھے یا میاں محمد ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی سیف الملوک پڑھے تو انہیں پتہ لگے میں پنجابی پڑھنی ہوندی ہے، انہیں پھر اندازہ ہو جائے گا نا، اپنے پانی دا اندازہ ہو جائے گا۔ تو پوری صحیح سانو وہ صحیح ایک بھی نہیں ہوندی، کیونکہ میں سنیا ہے بھئی فواد چودھری اور شدے دعائے قنوت پڑھن لگ دیں تے ہوندی وہ بھی نہیں۔ ہن ساڈے بھائی وزیر نے ظاہر ہے مڑو پڑھے لیکن جڑے سائنس ٹیکنالوجی دے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے وزیر نے وہ تے مڑ بڑے پڑھے نہیں، انج نہیں صحیح ہوندا، وہ جو چان اجے چڑھیا بھی نہیں تے ویکھ لیندے بفلانے دے چڑھنا سمڑ بندے پڑھے تے ہیں نا۔ میں انہاں عمران خانہ نا بھائی اس کمرے نو سمندر تے لے جا بھائی ایڈی دور جو چان ویکھ لینا ہے سن تیل ویکھ دے بیٹھ ہے یا کوئی نہ ایویں ڈرلنگ تے انہیں پیسے لا چھڑ دے کیونکہ اوندا صرف منہ نہیں وڈا دماغ بھی وڈا سنیا انہوں تے نیڑے کرو ناک ویکھ دے تو ایٹھو وہ تو جو ایڈی دور چان جے چڑھیا بھی نہیں تے ویکھ لیا تے سیانے آئی تو بھی سن ویکھ دے بھائی تیل ہے ہمیں خرچہ نہ کر دے رہی ہے وہ سمجھ آئی وہاں دن جی سائنس آکھے تیل ہے لگ پیا جس لئے واہ کچھ کروڑا روپیے خرچ کر لینے سائنس آکھے کوئی نہیں۔ میں کہا ساڑھے تے توڑی سائنس تے سانی اتبار نہیں رہا، ہو سکتا ہے اسی کپڑے پا کے مسیتے جاویے تو تسی آکھو عید کوئی نہیں آہو وہ تسی راتی تسی تا اعلان کر چھڑیا بفلانے دن عید ہے اسی ان کپڑے شپڑے تیار کر کے مسیتے جائیے تے کوئی اعلان ہوئے کوئی نہیں، کیوں اندر غلطی لگ گئی تے اسی کیڑے پاس سے گئے وہ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ پھیلی۔ اس واسطے سانو پوری یہ بھی کوئی نہیں ہوتی ہے میں نقلہ مار دے رہن دیں ساری عمر لنگ گئی کیڑے سائنسدان پیدا کیتے ہیں ساری یونیورسٹیاں کالجاں جتھے کروڑا روپیہ خرچ پیا ارباں روپیہ ہوں ہے سائنس پڑھیں دے پیا کنے کو سائنسدان تے آسی تے درساں وچ بھائیا چندہ مانگ کے پڑھنے یا تو مڑ بھی مولوی ہر سال کی بتیرے کٹ چھڈی دے تسی ہر سال ارباں روپیے خرچ کر کے سائنسدان کنے بنے دے ہو سنتے بھی کوئی نہیں پتہ لگا آج تک یہ سمجھ آئی کوئی نہ گرامی قدر سنگیو رسول اللہ دا دین علماء اہل سنت دے محبت اور پیار نالی چل رہے ہیں حضور دی نظر کرم دا صدقہ چل رہے ہیں علماء دیاں محنتاں نے اعلیٰ حضرت صرف مولوی نہیں اعلیٰ حضرت ریاضی دان بھی نے سائنس دان بھی نے جی یہ بہت بڑی شخصیت نے تسی اندازہ لا لو سن 100 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت دا تعارف کریں دے آجے تائیں پورا تعارف نہیں اعلیٰ حضرت دا سنی کروا سکے اتنی بڑی شخصیت ہے امام احمد رضا ایک سید آل رسول شاہ صاحب نے انہوں نے مرید نے توجہ ہے جناب اعلیٰ حضرت سید آل رسول شاہ صاحب مار حروی دے مرید نے تو جانے من دسنا یہ چاہنا جنہ دا مرید ایڈی شان والا ہے پیر کی شان والے ہون دے یہ سمجھ آئی کوئی نہ یہی دسنا چاہنے ہاں امام اعظم رحمت اللہ علیہ جنہاں وہ سی امام اعظم آنے ہاں انہاں تو کسے پوچھا تو اڈی عمر کنی ہے انہاں کہا 2 سال
انہوں نے کہا جی تہاڈی عمر تے بال چیٹے ہو گئے نے تے 60-70 سال دے نیڑے ہو گئے ہو تے 2 سال کیوں پہ دس دیو؟ فرمایا جیڑا میں امام جعفر صادق کول بیٹھا رہا وہ میری زندگی ہے۔ تو بندے آتے ہیں جی تسی انہاں نے امام اعظم آندے ہو تو امام جعفر صادق امام اعظم نہیں؟ میں کہ گل اوتھے ہی ہے، جنہ دا کول پڑھن والا بندہ امام اعظم ہے انہاں دا استاد کتنا بڑا اعظم ہوئے گا۔ گل اوتھے ہی سمجھنے فرق ہے، جنہ دا شاگرد امام اعظم ہے انہاں دا استاد کتنا کامل ہوئے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا بولے کہ آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، چلو سمجھ نہیں بھی آئی تو تسی تھوڑا جا انتظار کرو، میں انہیں ترجمہ کرانگا، موڑ سمجھ آ جائے گی، پنجابی ترجمہ کرانگا۔ ہون جنہاں کو چون سمجھ آؤں دی پئی ہے تو میں آپ نو بھی آؤں دی پئی ہے، اسی آپ سنا لینے ہیں تو مڑ دوان سنا لینے ہیں، ہم 5 منٹ ٹائم دیو۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دینے تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سروری کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آمین والکتاب المبین، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ترجمہ کیے کوئی مثل نڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا، اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان سب بڑیاں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران متوجہ حضرات، قرآن جیڑی گل کردا ہے بھائیا او دے وچ کوئی شک اور ریب جی انج بندہ قرآن پڑھے نہ ساری عمر ایک آیت ہی پڑھدا رہے، وہ دی اپنی مرضی ہے۔ قرآن چاہتا اور بھی ہے
قرآن الف لام میم تو لے کے والناس تائیں گی تے بندیاں ساری عمر ایک ہی پڑھتے رہتے ہیں تے سواد والی گل ہے پڑھیندی وہ بھی سیدھی کوئی نہیں اور جیڑی ایک آتی ہے تھوڑا وہ تو سیدھی پڑھتے رہی ہے پڑھیندی سیدھی وہ بھی کوئی نہیں جب پوری کسی دھیان نال سن لی تو بھی کوئی نہیں ہونی تے تہاڈا قصور بھائیا کیڑا ہے ایتھے 3 باری وہ جڑا ساڈا وزیر ہے ان 3 باری پچھو لایا نے بکول غلط پڑھنا ہے یہ وہ ویڈیو میں منڈے دکھائی ہے نیٹ تے رمان ملک سمجھ آئی وہ میں مخبوط الآواز دیا ہے زرداری دے نال ہوندا او دی ویڈیو میں ویکھیے ان 3 باری پچھو لایا نے بجناب کول شریف غلط ہے وہ جو بھی ایڈا نسلی دا 3 باری لایا نے تو مڑ بھی نہیں ہے یہ گزشا سائی ہے کوئی نہیں ساڈے جڑے عالمی مبلغ اسلام نے جناب مولانا عمران خان صاحب انہاں نو مگروں دسیا بندے با روحانیت مڑ بھی اس روحانیت ہی پڑھی ایڈی ہنر بھی آندی ہے نو جو آندی تے انگریزی وچ بولنا ہر بندہ عالم بننے کی کوشش کرتا ہے ان پچھو دسیا بھی نے بادشاہ کی پڑھتے پے ہو روحانیت ہے اس مڑ بھی آخیا روحانیت تو چنگی اینک لا کے دسدا ہن مینوں سمجھ لگ گئی تو مڑ غلط پڑھ چھڑدا حلف لین لگا تو خاتم النبیین نہیں آیا جدوں ساڈے بادشاہ دا علمی لیول اے ہونا ہے تے بھائیا تسی اندازہ کرو عوام الناس کتے کھڑی ہو سی ساڈے تائیں تے بندے آکھ چھڑ دیں جی 6 کلمے 10 دے راندے ہو سنیا اتروں تے بھی گزارا ہو جائے میں کہ جی پتہ نہیں تو ان کہیں آکھیں گزارا تے ایک نال بھی ہو جاندے پر وہ جی سیدھا پڑھو تھے تو ان سیدھا تے ہوندا کوئی نہ ہویا روڑا تے اس گل دا ہویا سنیا ہو جو جھکے تے بہ کے سارے جان دے مسئلے کرنے ہون تے سان ہوندے ساڈے تو بڑا کیڑا عالم آ حکے دے عالم ساڈے ہر پنڈ وچ کثرت نال دستیاب حکے تے بیٹھے نڑی ہاتھ چوے تماکو کوڑا ہوئے تے وہ بیٹھے ہون تے اگوں مڑ بولن والا بندہ کوئی نہیں ہوندا وہ سارے زمانے دے عالم بیٹھے ہوندے سارے مسئلے انہاں نوں دے ہوندے تو اوتھے ہی کر کے تے ساڈے رنگے جڑے کم علم بندے نوں بہ کے سندے رہندے نے واہ مالکا تیریاں کیا ہی شاناں نے اسی چپ کر جانے ہاں تے بیٹھے رہنے ہاں ٹھیک ہے مڑ اکثر وہ جو مفتی جڑے ہوندے نا وہ اب بوریاں تے بیٹھے ہوئے تے فتوے جاری فرما رہے ہوئے دبا دب دڑے ہوندے نے فتوے دین واسطے اگوں لین والے فتوے لے رہے ساڈا تے یہ عالم ہے پورا کسے دھیان نال سنیا تے پہلا بھی جڑا ہے نا وہ تسی بیٹھے ہو کسے بندے تو تسی کھلار کے نا دھیان نال تے تسی پوچھیا نا بھائی جی محمد در رسول اللہ یا در رسول اللہ تو اس کنفیوز ہو جائے وہ کہنا میں پڑھ دیتے اگے رہے ہیں پر یہ نکھیڑ نہیں کڈیا آگے پڑھ دیتے رہے ہیں پر یہ پہلی باری پوچھی ہوں سن پاک تے جے باڑا سیانا بنے تے تسی پوچھ لیا ہے با محمد در رسول اللہ تے کیوں ہے تے جے در رسول اللہ تے تا کیوں ہے اے مڑ پتہ پتلیاں بندیاں ہونا ہے یہ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جی مانگ تے پڑھی دی اشہد ان محمد دان تے جس لئے کلمہ پڑھی دا لے محمد دی دال تے پیش ہوندی ہے اس لئے زبر تے پیش کیوں ہے اس لئے اس آکھنا ہے ان ساڑی کوئی پیش نہیں جاندی بھئی آندہ کی ہے مولا میں کہ سونے ہو جو آندہ پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں پیا تے اکے تے بے کہ مسئلے کیوں کر دے ہو مسئلے بھی مسئلے آلیان کرن دیتا کرو جنہ دا حق ہے نہیں سمجھ آئی گل دیکھو نا کسی بندے پرابلم ہو جائے اس ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو بندے بجا کے لے جاندے ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب ہے بندے راج کوئی آکھے میں بھی بابا سیانا تے میں دسنا تو نکھنا پہ جا بے ہوں جی دوائی لے بیٹھا جی تو مہربانی کر ڈاکٹر نہ بن ڈاکٹر کو جان دے انہاں اپنے کام انہاں اپنا نہیں انہاں کہنا ڈاکٹر کو چلو کیوں ہوا دیں ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے بامیں والے نو الف بے نہ ہوندہ ہوئے بندے جان دے ہوندے کھوڑ جی ڈاکٹر ہے چلو جی ٹھیک ہے اس بندے دے پتر کو بھی کوئی علاج جیڑا جائے ان لمیاں پا دے وچو ادواد کرو چل خدا دے وجی تے پیار آتی آپ پہ ٹانکے گل دیان جیڑی بیماری ہوئی سوس بھی چھڑ جائے ان دے گوڑے بڑا سیدھا سادہ علاج جیڑا جائے ان لمیاں پا دے ادواد چکرو لائے جاندہ ہی واہ واہ اس بندے سوکھا جائے علاج اپنا گیڑیا ہے وہ بندے پیچھے پتا لگتا ہے بندہ آپریشن دی تے لوڑ کوئی نہیں تو اندن چلو ہو گیا چنگا ہو
اللہ وہ ویسے ہے بھی بد مذہب ہے، وہ انجی علاج نہیں کرانا چاہیے، بد مذہب آدمی ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں، دسے دا مقصد ہے باسی بڑے سینے بھی ہوگی اور میں بڑے مسئلے بھی ہوندے، لیکن بندہ جڑا ٹائل پہ لینا ہوئے میں انہوں نے کہیں نہیں لینے چاہیے، تو سکنے شاہ جی مہربانی کرو ممبر تے بہ کے مسئلے کیتا کرو، یہ کام تہاڈا نہیں، یہ ساڈا کام۔ ہر شعبے دے ماہرین نے وہ کام کرتے با کام ہے۔ دین ایک ایسا شعبہ ہے جنہوں الف و بے نہیں ہوندی، وہ بھی اندے ہوتے اپنی ماہرانہ رائے دے سکتے ہیں۔ نہیں جی آنے مولوی ان کی پتہ ہے، وہ مولوی تو گلے کھان والے تو ختم پڑھنے والے انہوں نے پڑھا ہٹاؤ، ان کی پتہ ہے سا نہ پڑھا پتہ، اتھے سارے بندے سپیڈے چو جاندے۔ عزیزہ نے من اے اللہ دا دین ہے، اے دے اتے رائے دین دا اختیار عام بندے نو نہیں، اے دے اتے گفتگو صرف وہ کر سکتا ہے دے جائے دے جڑا دے اتے اتھارٹی ہے۔ ہر بندہ اے دے اتے رائے دیندہ ہے جس تو گمراہی زیادہ ہو رہی ہے، اگلے بندیاں کو علم تھوڑا پر وہ بڑیاں دے مگر ٹورے لاندے ہن ہر بندہ آگے ٹورن دی کوشش ہے جی میں جی اگے لگ لئی پھر گمراہ کر چھڑدا۔ اس واسطے بھائیو علماء اہل سنت نال منسلک رہنا ساڈے واسطے اس دور وچ بڑے ضروری ہے۔ عزیزاں نے من میں عرض کر رہا سا کہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ دیا حضور نال دوریاں نسبتاں نے، جتھے گل لی جانی ہے اوتھے پڑھ گئی سنو۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ تشریف فرما نے کہ حضرت ابو بکر صدیق جناب حضرت علی مرتضیٰ دے چہرے تک دے کانا ابو بکر یکسر النظر الى وجہ علی، حضرت ابو بکر بڑی کثرت نال مولا علی پاک سرکار دا چہرہ تک دے رہا دیا ہے۔ ہائے 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 توجہ حضرات ان کے کوئی نہ، جناب ابو بکر صدیق مولا علی سرکار دے چہرے تے بڑی کثرت نال نظر ڈال دیا ہے۔ اما جی پوچھ دیا نے علامہ ابن حجر مکی السوائق کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی پاک دا چہرہ ابو بکر صدیق تک دے رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سوال کیتا ابا جی تسی بڑی کثرت نال چہرہ ویکھ دیو حضرت مولا علی دا ہے؟ توجہ جناب عزیزان دی وقار، جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے بیٹا مینوں میرے پاک نبی دسیا ہے علی پاک دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ کچھ بندے اس گل تے بھی شک کر دیں چاہتے ہیں جی حدیث ضعیف نہیں، میں کہا جی حدیث ضعیف ہے، ایک گل میری سن لو ہے کی، میں کہا عالم دین دا چہرہ وکھنا ثواب ہے؟ جی بالکل ہے۔ میں کہ مولا علی سرکار تے سارے عالماں دے استاد نے، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل نہیں، آخر جی یہ گل تے صحیح ہے تو میں کہ مڑ منی رکھ۔ توجہ ہے حضرات، ایک گل میری بات یاد رکھ لو، مولا علی سرکار نو ہر کوئی مندا ہے، ہر کوئی مندا ہے، اپنی کھاری دا حکا ہوتا ہے۔ میں اے دستاراں نہ اپنے بیلیاں نو کہ میں مولا علی نو اپنی مرضی نال نہیں منیا، میں نے جی میں مدینے شریف والیاں حکم فرمایا میں انہاں دی مرضی نال علی نو منیا، میں اپنی مرضی نال نہیں، جی میں صحابہ منیا ہے، جی میں میرے پاک نبی منوایا ہے، یہ اللہ قرآن وچ دسیا ہے، میں اونج مننا اپنی مرضی نال نہیں، میں علی نہیں علی نو مننا۔ کوئی نہیں سمجھ بندے علی نو مندے، میں کہ جی اسی علی کوئی نہیں مندے، اسی علی پاک نو مننے جی سمجھ آئی کوئی نہ گل نہیں۔ ہاں جی علی نو کوئی اور بندے مندے نہ سیدھے علی علی کرنا آیا، علی علی نہیں کرنے تو انشاءاللہ جس لئے علی علی کرنے آپ بھی پاک ہونے آتے جے کچھ ہے اگے پئی ہوئے تو بھی پاک کوئی نہیں سمجھ آئی کوئی نہیں تو سمجھ میں پیانا مجھے کچھ ہے اگے پئی ہوئے نا کھان پین والی تے جدو اسی علی علی کریے وہ بھی پاک ہوندی۔ ہاں جی مشروب خضری ساڈے اگے کوئی نہیں ہوندا، خضری مانا رنگ لے رہا، وہ ساوے رنگ دا ایک مشروب ہوندا ہے، وہ بندے اگے جے رکھ دینے ڈیو دے رنگ دا، تو وہ تھے علی علی پہ کر دینے۔ میں کہا جی ساتھ ہوئے نہیں ہوندا اسی تک پاک شے اگے رکھ کے علی علی کی دی کوئی سمجھ آئیے اجی وہ اگے رکھ کے علی علی پہ میں کہا جی علی تسی بندے ہو سو سی علی نہ مننے جس بندے ساری عمر علی پاک دا نا سیدھا لینا نہیں آیا پتہ نہیں اس مننا کی میں سیدھا ہے
توجہ ہے کہ نا عزیزاں دی وقار اساں صدیق اکبر تو سکھے مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. کچھ بندے آندے اسی بھی مننے ہو جسی حضرت علی مننے یہ بھی فرق ہے. حضرت علی مننے میں کہ جی حضرت علی بھی صحیح ہے پر مولا علی کیوں نہ واندے؟ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ وہ مولا علی کیوں نہ نہیں جی مولا تے بڑا اللہ نہیں. میں کہ تین رسول اللہ تو بھی بڑا پتہ ہے لیکن نہیں رسول اللہ نے بڑا پتہ ہے. تو میں کہ رسول اللہ نے علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. میں کہ تو حضور تو زیادہ سیانا ہے نہیں جی. میں کہ بڑا مولا آکھیا کر علی مولا صرف وہ آکھ سکتا ہے جڑا اندروں ستھرا ہوئے جڑا اندروں کوڑا ہوئے وہ علی مولا نہیں آکھ سکتا. سمجھ آئی کوئی نہیں. وہ میں بڑی پوشاک باندھا ہوئے بڑی داڑھی شڑی ہوئے بڑا ماحول بنائی پھردا ہوئے یہ علی مولا نہیں آندا تے اندروں نہیں بندہ صحیح. اندروں صحیح ہون دی نشانی ہے بندہ علی مولا مندا. جی میرے عزیز میرے دوست یہ بھی میں نہیں کہہ رہا میرے پاک نبی نے فرمایا لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. علی نال پیار ایمان دی علامت ہے. علی دا پیار ایماندار ہون دی نشانی ہے. علی دی محبت ایمان دے کامل ہون دی علامت ہے. علی دا بغض منافق ہون دی علامت ہے. بیلیا جے اللہ دے رسول نو راضی کرنی تے مولا علی منیا کر. تاں تے سنی عقیدہ رکھ دینے تے تینوں آندنے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر بیلیا بولدا پیا میں سندا رہو علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. علی علی کر بھائی اون ساڈی سنیاں دی عادت ہے اسی ذرا علی پاک نو پاک ونڈ نال مننے آ. اے نہیں بھائی تے سگریٹ دے لئی سمجھ آئیے کوئی تے انتظار کردا رہا جنہ چر میری واری نہ آئی میں پھوک دیا رانی ہے. انہاں کہ آ جا تو بھاج بگا سپیکر پھاد جاتے آکھیا یا علی مدد میں کہ انج نہیں آندے پہلا وضو کرنے آ پھر مولا علی دا ذکر کرنے. کیونکہ ساڈیاں بابیاں سانو ایک گل سمجھائیے جے لکھواری اترے گلابوں تے دھوئیے نتی زبانہ نام انہاں دے لائقی نہیں تے کی کلمے دا گانا. آئی آجی علی دا نام لینی اپنے کپڑے پاک کر اپنا وجود پاک کر اپنی زبان پاک کر اپنی نیت پاک کر. علی علی کرے گا تے تیرے دکھ مک جان گے. ذرا اپنا ماحول پاک کر اپنا وجود پاک کر اپنا ذہن پاک کر اپنی نظر پاک کر پھر علی پاک دا نام لے پھر بی بی زینب پاک دا نام لے پھر سیدہ زہرا پاک دا نام لے. پہلے اپنی زبان پاک کر جدی زبان پاک نہیں جدا دل پاک نہیں کیڑے منہ نال سیدہ زہرا دا نام لیندے. ساڈے تے بابے آندے نے پہلا 1000 واری اپنی زبان نو دھوواں پھر بھی اس قابل نہیں سمجھدا انہاں دا پاک نام لوا. اے ہی سنی عقیدے وچ نام کیویں لینا ہے سیدہ زہرا پاک. توجہ ہے کہ نا اے طریقہ ہے اور اسے کھلو عزیزان من آل سنت ہاں عقیدہ کی چلتا ہے جے لکھواری 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ترجمہ وے جے لکھواری اترے گلابوں تے دھوئیے نتی زبانہ
نام انہاں دے لائق نہیں تے کی کلمے دا گانا پہلے دل پاک کر پھر وجود پاک کر نیت پاک کر زبان پاک کر آنکھ پاک کر اپنا ماحول پاک کر پھر علی پاک دا نام لے ہن سمجھ لے میں کی کہہ رہا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی اے صرف میں نہیں کہہ رہا میرے پاک حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی اگر کسی کو اولاد نہیں اگر کسی نو دکھ ہے کسی دی اولاد لائق نہیں اگر کوئی بیمار ہے بیماری تو پریشان ہے اگر کسی کو اولاد نہیں اولاد تو پریشان ہے اگر کسی کو روٹی دی کمی ہے دنیا دے دکھاں تو پریشان ہے علاج دس رہا وا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے مک جان گے علی 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 کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی جی میں اپنا عقیدہ دے رہا غم تے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی 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 کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی زندہ باد توجہ ہے حضرات کے نام عزیزان گرامی قدر ساڑھے تو چنگا کون علی پاک نو من سکتا ہے دنیا لاکھ باری مننے سانو کی اعتراض ہے دسنائے مقصود ہے او سنیا دے گھر جمدے ہی نہیں جڑا علی دا منکر ہوندہ ہے اسی حضرت علی نوی صرف نہیں من دے اسی دے مولا علی نو منن آنے ہیں اونج بندیاں دی وانڈ نال مڑ اسی نہیں من دے اسی اپنی وانڈ نال مننے ہیں اپنی تو مراد بھی میری نہیں جڑی اللہ دسیے تے اللہ دے رسول دسیے میرے پاک نبی نے مولا علی دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا تو ہن جڑا نہ مننے ہو تے بے ایمان ہویا تے جانے مانے تے گل نوٹ فرما لو اے جدو حضور فرمایا ہے نا ادو ساریاں تو پونا حضرت عمر بن خطاب منیا ہے جی دوجیاں پیچھے منیا ہے نبی پاک منوایا ہے تے ساریاں تو پہنا حضرت عمر منیا ہے تے اسی تے حضرت عمر دی سنت ہے پہ مولا یعنی من سمجھ آئی ہے کوئی عزیزہ ندی وکار رسول اللہ دے دین اچکلی ہی ہے وے سن لو اور یاد رکھ لو میرے سارے سنگی اس بات کو سمجھ لو اور یاد رکھ لو ساڑھے عقیدے اپنے دی میں وضاحت کر رہے ہیں اس لو یاد رکھ لو حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور پاک سرکار دی پہلی زوجہ میں صدقے جاواں آپ دا جدو وقت وصال آیا تو آپ فرما دیا نے بیٹا فاطمہ میں تیرے وسیلے نال تیرے بابا جان کو ایک چیز منگنا چاہتا توجہ ہے حضرات اے گل سمجھ لو قدرت اللہ شہاب سی ایس ایس پی آفیسر ہے پاکستان دی سیول سروس دا پاکستان دی بیوروکریسی سب تو ٹاپ کلاس دے ہو دے تو ریٹائر ہوئے
قدرت اللہ شہاب شہاب نامہ لکھتا ہے کہ میں ایک پنڈ گیا دورے تے، وہ ایک مولوی صاحب تقریر پہ کر دیا ہے، انہوں نے کسے کہانیاں میری سمجھ تے کوئی نہ آئیاں، پر انہوں نے ایک مسئلہ میری سمجھ آیا، انہوں نے مسئلہ کیتا بیان کیتا کہ جیڑا بندہ اللہ کو کوئی چیز منگنا چاہے دا یا رسول اللہ کو کوئی چیز منگنا چاہے، رسول اللہ کو قدرت اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو کوئی چیز منگنا چاہے نا اگر تو بی بی فاطمہ زہرا دے وسیلے نال منگے۔ یہ گل میں اس مولوی کو مسیتے سنی کی تو آپ فرماتے ہیں میں اس سے ویلے جمعے تو فارغ ہو کے نفل پڑھے تے انہوں دا نفل پڑھ کے تو بی بی زہرا پاک کو اصالے ثواب کر کے تے میں عرض کی تھی بی بی جی ذرا اپنے بابا جان اگے میری درخواست پیش کریا جے کہ مینوں بھی تھوڑا جہا فیض عطا ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ مولوی صاحب دی گل سن کے جذباتی ہو کے تو اتھے اے درخواست پیش کر کے نفل پڑھ کے میں گھر آ گیا، میں نے گل بھول گئی۔ وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا جہا ٹائم لگیا تو میں نے جرمن تو خط آیا، شاہب صاحب کہتے ہیں کہ جرمن تو خط آیا ایک عورت دا کہ مینوں خواب وچ بی بی سیدہ زہرا پاک دی زیارت ہوئی ہے، انہاں فرمایا کہ تیری درخواست قبول ہو گئی ہے، میں ابو جان اگے پیش کیتی سی تے تیری درخواست منظور ہو گئی ہے تے تینوں فیض تیرے حصے دا مل جائے گا۔ وہ فرماندے ہیں اس تو بعد سلسلہ اویسیہ طریقے نال مینوں رسول اللہ دی بارگاہ چوں بی بی پاک دے وسیلے نال فیضان عطا ہوئے۔ اور یہی گل سیم ہی گل مفہوماً حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے حیات ظاہری دے آخری لمحات ساڈے سامنے پیش آئی جدو آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا نو فرمایا کہ بیٹا جدو تیرے والد سے ساتھ تے پہلی وحی آئی نا تو آپ تشریف لائے تے فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دو، تو بیٹا میں اس ویلے جڑی رسول اللہ نے چادر اڑائی آئی نا حضور نے کہ اللہ فرمایا یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے، بیٹا میں تیرے بابا کو زندگی کچھ نہیں منگیا، میں ہوں بھی منگنا نہیں چاہتی، میں چاہنی ہاں اپنے بابا کو مینوں وہ چادر لے دے، میں تیرے وسیلے نال منگنا چاہتی کہ جدو میں قبر جاواں تے وہ چادر میرے نال ہوے، اے مینوں کہہ دے۔ ہن گل اے تواڈی نظر شیطان دی ہوے لیکن اے دے اندر گل بڑی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور دے طبیعت اور مزاج نو ویکھ کے سامنے سبق پڑھایا ہے کہ اگر آمینہ دے لال کڑو کوئی چیز لینا چاہتے ہو تو زہرا دے وسیلے نال منگیا جے حضور عطا کر دے۔ سمجھ آ گیا؟ بھائی توجہ ہے آپ دی؟ اگر کوئی رسول اللہ کو چیز منگنا چاہتی ہو سیدہ زہرا دے وسیلے نال طلب کرو، ہر مشکل حل ہوے گی، ہر منزل آسان ہوے گی، ہر کم پورا ہوئے گا۔ جدو بھی کوئی چیز دی ضرورت ہوئے سرکار دی بارگاہ پیش کرنی ہوئے حضور نو راضی کرنا ہوئے یا کیا کرو ایک نظری کرمی دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ۔ میرے کول بڑی دنیا ہوندی ہے اس مسئلے واسطے بھجی سن سیب دم کر دیا ہے اللہ سن پتر دے وے وہ میں بھوکا مار کے دے چھڑنا۔ اصل راز یہ ہے میں جدو بھی دعا منگنا میں دعا کرنا اللہ سونے جنہ جنہ آج آکھیا ہے زہرا پاک دا صدقہ انہاں تے کرم کر چھڑے، انہاں بچیاں دی جوڑی بھر دیں اللہ سونے اپنے نبی دی دھی دا صدقہ انہاں دیاں دے گھر آباد کریں۔ اصل رمز اے گل دی سمجھ آئیے، اصل رمز اے عزیزو میں اے گل دستارانہ بیلیاں کہ اللہ دے رسول نو اگر تسی راضی کرنا ہے تو دا طریقہ یہ ہے کہ سیدہ زہرا دے وسیلے نہ راضی کرنا اور سرکار راضی ہو جاتی۔
انشاءاللہ الحمدللہ راضی ہو. سیدہ زہرا پاک اپنے نبی نو اپنے بابا جان نو محبوب ہی ایڈیاں سن کہ جدو تشریف لیاؤندیاں سن تو میرے پاک نبی سرکار انہوں نے بوسہ دے دیا ہے اور حضور انہوں نے سنگ دیا ہے کہ میں نو اپنی بیٹی فاطمہ ہی چو جنت دی خوشبو ہو دی. عزیزہ ندی وکار تاں کہہ رہے ہیں میرے بیلیا اے سکیدے نو اپنے دل بٹھا لے کی نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا کی نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جھولی بھر دے صدقہ یک نگاہ گاہ گاہ از تو پھیلے پنج تک نظری کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا کی نظری. تجربہ کرنا شرط میرے بیلیا جو چاہیدہ ہوئے سیدہ زہرا پاک دے وسیلے نال منگ تینوں عطا ہوئے گا بس تیرا کیتا ہے ہونا چاہیدہ ہے کی نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ کی نظری کرم دی. شاید فارسی میں جو ان سمجھ رہی الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ. اللہ سونیا اللہ اکبر اللہ سونیا زہرا دی اولاد دا صدقہ میرا خاتمہ ایمان تے فرما. الہی پیور سنی کی دادا سے ملاوٹ تو بغیر اے یاد رکھ لو بھائیو الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ کی نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا. میں تو اپنے عقیدے دی گل دساں بڑے مولوی نے دنیا دے بڑے پیر نے بڑے مولوی نے این بھجے جاندے نے کدی این بھجے جاندے نے کدی کی کام کردے کدی کوئی آندا میرے کو علم بڑا ہے کوئی آندا میرے کو آواز بڑی ہے کوئی آندا میں شعر بڑے پڑھنا جی میں پڑھیا لکھیا بڑا جی میں اینج بڑا. میں تانوں دسدا پیا مینوں اللہ نے جتنی عزت بھی عطا فرمائی ہے جتنی عزت من اللہ عطا فرمائی ہے وہ سیدہ زہرا پاک دے صدقے عطا سمجھ آئی دے گل دی کوئی پانچ تن پاک دے صدقے اللہ من عطا فرمائی. اتاری صاحب او اتاری پیاریا تقریراں تیریاں کنے ملکاں سن دے رہے بندے 153 ملکاں ایس بندے نا چیز دیاں بندے گلاں سن تو سمجھ نہیں کوئی نہیں گل
وہ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ 153 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ 10-12 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਇੰਨਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ। ਸੁਣਿਆ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 2019 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸੁन्नी ਦੋਸਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨੇ। ਪਰ ਨੇੜੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਦ ਕੋਈ ਤहकीक करने ਤੇ ਦੇਰ लगती। मैं जामिया बनाया बच्चियां की तालीम का, तो वह भी सैयदा ज़हरा पाक के नाम से बनाया, जिदा दिल जाके बोर्ड चेक कर लो, वो भी सैयदा ज़हरा के नाम से। जो मैं मरकज़ बना रहा तो वह भी सैयदा ज़हरा पाक के नाम से, जिदा दिल जाके चेक कर लो। असी को कमाई का जरिया तो नहीं बनाया सईदा के नाम, कमाई का जरिया नहीं बनाया। तो ना मैं कभी इंज आख्या मैनू इन्ने दो तो मैं पढ़ना, इंज का चक्कर ही कोई नहीं। अलहमदुलिल्लाह असी सिर्फ उन्होंने को सिला मंगया कबर ठंडी हो जाए तो जन्नत सरकार दा खादम बना के नाल ले जावे, साडे वास्ते नहीं गल ही बनी। असी कोई पीरां दे नाम वेचदे वधिया कोई नहीं वेचदे, तो सारी उम्र वेचना भी नहीं। कोई माई दा लाल कोई कीमत साडी ला के विखाए तो सही, भाई इन्ने च तुसीं विकदे हो, असी अगे विक गए हैं। समझ आई कोई नहीं? ये जड़ा अतारी साहब पे तुहानूं दस देना 153 मुल्कां च बंदे सुनते हैं, वो मुड़ निरे सुनते नहीं, वो मुड़ सन सुनेंदे भी ने, फोन करते हैं, हाँ जी कित्थे रहिंदे हो? मैं दसना जी हाफजाबाद, वो आंदे ने वो कित्थे? मैं ना पाकिस्तान च ही है। अजय शुगर है को मैं नहीं दसदा भी मैं चलाने, उन्हें आखना वो तो नक्शे तो भी नहीं पिया लभदा। तो मैं उन्होंने ना हुण शरीफ हो गए, रात फैल विजमा शरीफ हो गए जी। समझ आई कोई? हाँ, तो वो इतनी दूरों दूरों बंदे फिर सानू वो फोन करके जी जी तुसीं उत्थे रहिंदे हो, हाँ जी हाँ जी। तो फिर वो बंदे फिर फैन होंदे ने, तो साडे सिलसिले च मुरीद होंदे ने, असीं उन्हां नूं मुरीद सदने आ। वैसे दूजी ए जिहड़ी सोशल मीडिया की दुनिया उहदे विच सदे ने फैन हो गए ने, तो पीरां दे फैन नहीं होंदे, वो मुरीद हो जांदे ने। तो इत्थे इत्थे तक बंदे साडे बैत विच दाखिल ने। ते मैं मुरीदां ना रंग कदी नहीं लाया, रंग नहीं लाया कदी। इस रंग की टोपी पाओ तो इस रंग की तस्बीह फदो तो इस रंग की लक दी पैनी है, इस रंग का कुर्ता पैना है, तो आंज दे वो इस तो मैं नहीं करता। अके बंदे नहीं बाण देंदे, जो ना इन्ने मुरीद वेख ले तो ना खुदकुशी कर ले। कोई समझ आई कोई ना गल? बहाए ना दे इतने मुरीद ने ते एडे पीर, मैं ना मैं कोई ना पीर, बिल्कुल आनी में जे बंदे हेठा आ जेड़े जमीन ते रहन वाले छोटे जे बंदे सी, तो बिल्कुल कोई बड़ाई वडियाई नहीं है ही नहीं। जिंदा दिल करता हुए चेक कर ले, गाल कट के मेहना दे के उलामा दे के, जिंदा दिल करे चेक कर ले। जे असी अगू का जवाब दईए तो मुड़ कोई नहीं, मुड़ दुरवेश, मुड़ दुरवेश ही कोई नहीं, गल नहीं कोई। मौला हसन सरकार बैठे सन, ते बंदा एक आया, उन्हों का नौकर सी, शोरबे का प्याला भरया और थले रखन लगा, तो सरकार के उत्ते डिग गरम शोरबा सी। जो गिरया तो आपको तकलीफ हुई, तो आपने इंज वेख्या वो हुण पीरां दे नौकर भी मुड़ कोई थोड़े जे समझदार होंदे, तो मुड़ो तो पीर ही बड़े उच्चे है। जो सरकार ने इंज वेख्या तो वो समझा कि गुस्से होने, उस रखिया वल काज़िमीन अल गैज़, कुरान की आयत पढ़ी कि जी तुहाडी शान है, तुसीं गुस्से पी जाना है। तो आप मुस्करा पे तो फरमांदे ने कज़म तो गैज़ी, पी लिया, मैं अपने गुस्से पी लिया। उस आख्या वाल आफीन आनी नास, उस अगली हिस्सा पढ़िया था, वो जी माफ़ कर छड़िया, फरमांदे ने माफ़ कर छड़िया।
اس آخیا جی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرن والےاں نال پیار کردا ہے، تے آپ فرماندے نے تیرے تے احسان کیتا ہے، جا تینوں آزاد کر چھڑیا۔ اسی تے انہاں دے منن والے ہاں نا، انہاں نوں فالو کرن والے ہاں، انہاں دے پیچھے ٹرن والے ہاں، تو اسی بندیاں دے مینے تانے انہاں تو ایڈا پریشان کوئی نہیں ہوندے، بالکل پریشان ہوندے ہی نہیں۔ یہ تو میں اپنے بچیاں بھی آنا بھی تسی اس گل تو ایڈا کوئی نہ گھبرایا کرو۔ سب تو زیادہ حضور دی امت وچوں مولا علی دا حسد کیتا گیا، تو کیوں بندے کر دیا؟ کیونکہ شانہ اونچیاں آئیں، گل دی ونڈ آئی ہے کہ کوئی نہ، وہ حسد اس سے تو سڑ دیا ہے نا، مولا علی تو سڑ دیا ہے، کیوں سڑ دیا ہے کوڑے؟ اس تو ہی سڑ دیا ہے بھائی انہاں دی بڑا نا، انہاں دا بڑا پروٹوکول ہے، ہاں تو اسی بھی اتھے لگے تو بھائی آئے بڑا تا اللہ دی ہوندی ہے، جنہوں اللہ مقام دے وے ہوتا لوگ حسد بھی کر دینے، تو مڑ شاءاللہ انہاں ورگا حوصلہ بھی سائیں عطا کرنا۔ یہ قاتل نو شربت پلائے تے علی پلا سکتا ہے، عام بندیاں دی تے شان نہیں نہ ہو سکتی، یہ کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ تے جے بابے دے قاتل نو کھانا پینا کھلا کے گھوڑے تے چڑھا کے رخصت کرے تے وہ زین العابدین ہی ہو سکتا ہے، اور کی بھی ہو سکتا ہے، یہ عام بندیاں دی شان تے نہیں نا۔ تے جے اپنے بابے دے قاتل نو بھی بد دعا نہ دے وے تے وہ کربلا دی ثانی زہرا زینب پاک ہو سکتی ہے، تے جے سجدے چ قاتل خنجر لے کے کھڑا ہوئے تے کربلا دے میدان چ مولا حسین پھر بھی سجدے چ امت واسطے دعا کرن، اے حسین ہی ہو سکتا ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ سونا کو کو جے بھی تو سیکھنا چاہیے۔ یہ ہن بندہ طاقت چا دے وے، بندہ اللہ طاقت دے وے، اختیار دے وے، شہرت دے وے، دولت دے وے، تے دوجیاں لے کے بجا تے نہیں لینا ہوندا، بجا جا ڈٹھا ہے نہیں، اوڈے ہی صبر دا مظاہرہ بھی کرنا پوندا ہے۔ اس واسطے پیاریا اگے تو فیل پہ آندا میں تواڈے نال رہنجا، میں پہ آندا سی کوئی نہیں تو ہویا رہو رنجگی تے تھامن دی دونوں پاس ہوے، سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ہاں پیر مہر علی شاہ صاحب گئے بابا فرید صاحب دے مزار، اوتھے وہ آپ کپڑے بڑے اچھے پہندے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب بڑے خوش لباس آئے، بڑے خوبصورت کپڑے، لباس بڑا اچھا پہنا، بڑی تھوڑی وہ لباس رکھ دے، وہ ایک درویش ملیا، اس نے کہا مہر علی تو ہے؟ تو سرکار فرمایا میں ہی ہوں۔ اس نے کہا میں تے سنیا تو درویش ہے، تو چودھری؟ سرکار اس نے کہا میرا بھائی تیرے تو اعتقاد اٹھ گیا، میں نہیں تین درویش مندا، میرا اعتقاد اٹھ گیا۔ آپ فرماندے ہیں چلو اجے تیرا ہی اٹھیا ہے، ساڈا اجے کوئی نہیں اٹھیا، کام تو ادو خراب ہونا جو ساڈا بھی تیرے تو اٹھ گیا، کیونکہ درویشاں دی دشمنی بھی تو نہیں نا صحیح ہوندی۔ تو یہ گل ہے بھائی وہ لڑ دیں ساڈی لڑائی کوئی نہیں، صرف دین واسطے، اللہ دے دین واسطے، جڑا رسول اللہ سرکار دے صحابہ تے تبرہ کرے میں بالکل دو اکھی بندہ نہیں بہنا، میں انہوں نے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ دے صحابہ تے تبرہ کرتا، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ تے تبرہ کرتا، موقیدہ اپنا اپنا، لیکن جو بندہ میں سن لوانا میں پتہ لگ جائے با بندہ تبرہی ہے، میں انہوں نے سلام لینا بھی دوبارہ نہیں، انہوں میری کوئی رشتہ داری نہیں، میرا انہوں کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ سرکار دے پاک صحابہ تے تبرہ کرتا، وہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ۔ اس سے طرح اگر میں سن لواں کوئی مولا علی سرکار دا منکر ہے تو وہ جڈا وڈا بھی مولوی ہوئے، جڈی وڈی داڑھی والا بھی ہوئے، چلا ہے مولوی سائیڈ تے رہو، مہربانی کر، جڑا مولا علی دا نہیں ہو ساڈا کتھوں ہے، چل پرا سائیڈ تے ہو جا، تو بڑا مولوی بھی ہے، تیرے نہ ساڈا کوئی لین دے، اسی او دا ہی نوکر ہاں جڑا میرے مرشد مولا علی دا نوکر۔ سو عزیزاں نے من اے سبق آل محمد دا، اے درس آل محمد دا، وہ بدلہ نہ لے دے، معاف کر دے، معاف کر دے، آل محمد کو یہی سیکھنا چاہیے، آل محمد دا یہی طریقہ ہے۔ مولا علی سرکار جدو میں وہ جگہ ویکھی الحمدللہ جتھے مولا علی سرکار کھڑے سن نا نماز پڑھا رہے سن، تے آپ میں اتھے گیا تو اتھے جڑا وہ بندہ تھی نا اگے وہ اگاں نہ ہو، وہ اتھے انہاں وہ کھڑے سن تو اس جگہ تے اندر نہ جان دے، میں انہاں کہا بھائیا میں تو بڑی دوروں آیا، میں اگاں ہوں، وہ کہا مولوی صاحب اپنی زبان ہے جڑی انہاں دی ہے اتھے عربی بول دے، تھوڑی بڑی مینوں بھی آؤندی ہے، اس کہا بھی نہیں، میں کہا نہیں یار، اس کہا علامہ میں ہی تو وینا تو اولا اجازت نہیں کو نہیں، میں کہا چلو تو پروں ویندا رہو میں بھی تو، تو وہ پھر انہاں کو
سرکاراں دی منظوری ہوئے تو کام بن جاندے ہیں۔ الحمدللہ اتھے میرے مرشد کھڑے سن تے جس بندے نے بھی ضرب لگے وہ مومن بندہ حال ہوئے میں مر گیا تکلیف دا اظہار کردے نے مختلف الفاظ نہ جدو مولا علی سرکار کو ضرب لگی تھی آپ فرماندے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مرشد مولا علی سرکار دی، کیا مقام و مرتبہ ہے میرے مولا علی سرکار دا۔ 21 رمضان جدو مولا علی سرکار اس دنیا فانی تو دار بقا دی طرف تشریف لے گئے تے بچے کوفے دے اپنیاں ماما تو پوچھ دے امی جی جڑا ساڈے گھر نقاب کر کے رات نو آندا تے سانو راشن دے جاندا او بندہ کوئی نہیں آندا تے ماما دسیا پتر سانو بھی اج ہی پتہ لگ گیا کہ جڑا ساڈے گھراں وچ منہ چھپا کے راشن دے جاندا او دا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ اسی تے کسی نے کوئی شاید دئیے بھی نا، اب مثلا پیکٹ اسی دئیے چابائی دے کوئی کھجورہ نے کوئی گھی ہے وہ پیکٹ افطاری دا کہ اسی کون دے کے انہاں چر چھڑ دے نہیں جنہاں چر دا فوٹو نہ چکا لئے ساڑھے دے سکتا ہے اسی بات کے کھڑی رہنے ہیں وہ چنگے چھکلا فوٹو وہ جس نے چنگا چھک لے اس غریب نو پیکٹ اسی تان دینے ہیں اجے شکر ہے فوٹو چکا کے واپس نہیں لے لیں گے۔ آل محمد دی سخاوت ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انہاں دی تے شان ہے وے کہ اگر سیدہ زہرا دے بچے لیٹے ہون تے کوئی منگتا آ کے کپڑے منگے تو یا مولا حسن نو ستیاں پہ اٹھا کے کپڑے اتار کے سائل نو دے دیں میرا بیٹا اور پہن لے گا تیرا بیٹا لے جائے۔ اے مقام و مرتبہ ہے آل محمد دا اور اے سبق ہے اور درس ہے آل محمد دا کہ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرو۔ اور یہ آخری جملہ بول رہے ہیں میرے دوست اگلے جملے نو دوبارہ دہرا رہے ہیں، اگر کائنات کسے وقت بھی تینوں کوئی مشکل پیش آئے تو نبی دی بارگاہ زہرا پاک دے وسیلے نہ لڑ سکتے انشاءاللہ تیریاں مشکلات آسان ہو جان۔ کوئی مشکل ہو کوئی پرابلم کوئی مسئلہ ہوئے تو سیدہ زہرا پاک دے وسیلے نال طلب کریا کرو اللہ عطا فرمائے۔ عزیزان دی وقار سیدہ زہرا پاک دے وسیلے نال مانگ تے آکھیا کر ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا ایک نظر کرم دی تک دے صدقہ زہرا دا آل اولادی تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد داہی صدقہ شاہ جیلانی کے نظری کرمی دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا میری خالی۔ اچھا جی توجہ ہے حضرات شعیب آندہ ہے جی تھوڑا جا اور ہون جی تسی تانگ ہوگا تو شعیب نو ہی آکھے اے مڑ ساڑیاں ہر بڑے مندہ ہے اس واسطے اسی بھی دی من جانے۔ عزیزان دی وقار میرے دوستو میرے عزیزو سیدہ زہرا پاک دا اس بندہ نچیز سے اتنا کرم ہے میں اتنے پیسے میں کسی آپ دیندے بتے ہو نا ان بھی دیندے بتے یہ میں روز جمع کرنا سویرے اٹھ کے سیدہ زہرا پاک دے نام تے مرکز واسطے جمع کرا دینا روزانہ بالکل میری یہ روٹین ہے اور اندے چو کوئی سجے کھبے نہیں ہوندے سیدہ زہرا پاک ہونا میں انشاءاللہ سیدہ زہرا پاک دے نام تے ایمبولینس سروس بنان دا ارادہ اس پورے علاقے وچ جتنے بھی ساڈے پنڈ نے انہاں واسطے فری ایمبولینس سیدہ زہرا پاک دے نام او دے اوتے انشاءاللہ لکھیا ہوگا
کہ سیدہ زہرا پاک دے نام تے وہ میں پورے علاقے نے انشاءاللہ اسی فری ایمبولینس سروس دینی ہے انشاءاللہ اس پروجیکٹ تو بعد اگلا فوراً ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ساڈا اظہار عقیدت ہے بی بی پاک دے قدماں دی دھول ساڈا انہاں نال اظہار محبت ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اظہار عقیدت ہے کہ وہ شخصیت اس قابل نے کہ انہوں نے اسی ساری زندگی خراج عقیدت پیش کریے تے حق ادا نہ ہو الحمدللہ. اور جڑی پیچھے باقی بھی رہ گئی وہ انشاءاللہ انہوں دی خدمت چی گزرنی. جی میں یہ دسیا اپنے مریداں کہ جدوں میں مر جاواں پہلے تساں جنادے تو یہ مطالبہ کرنا ہے تے اپنے بچیاں تے سنگیاں میں دس چھڑیا کہ تساں دسنا ہے میرے کو کتنے پیسے. جے میرے اکاؤنٹ جو پیسے ہوں میرے کو مال و دولت ہوئے تو مریدان چھٹی ہے وہ اپنا پیر اور بنا لے تے جے جیب خالی ہوئے اکاؤنٹ بھی خالی ہوئے تو موڑ پکے رہا ہے موڑ اسی انشاءاللہ سیدہ زہرا دا صدقہ پرا پار لنگ جائے کیونکہ ایسا تو بھئی مال بنا رہی مال واسطے سیدہ زہرا پاک دا نام لے ہی کر مال دیو تو پڑھنے نہ دیو تو نہیں پڑھنے ہنج کوئی نہیں گا الحمدللہ رب العالمین. انہاں دا صدقہ ہی تے اسی کھا رہے ہیں مڑ اور کی چاہیے عزیزان دی وقار سویب ساڑھے نال ہوندہ ہے لیاقت وغیرہ جڑے بیلی ساڑھے نال بعض اوقات اسفار دے وچ ہوندے نا سفر کر دیں اسی جتھے بھی ٹور جائیے او دنیا دے جس کونے تے میں دوجے ملکاں وچ بھی جانا میں جہاز تو تھلے لانا تے اگے پیسے بھی ہوندے نے خون بھی ہوندا ہے کھانا بھی ہوندا ہے تو صدقہ سیدہ زہرا پاک سیدہ زہرا پاک دے بچیاں دے الحمدللہ رب العالمین انہاں دے نام دا صدقہ ہے الحمدللہ رب العالمین. دنیا دے جس کونے تے بھی گیا حضور دا صدقہ ہر جا تے ملیا ہے تاں تے اسی اعلان کرنے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکاری نظری رکھ دے جس پاسے ایتھے تر میں اپنا شعر سنینا اپنا جدو دے شاعرہ آؤٹ پٹانگ شاعری شروع کیتی ہے نا میں ان کوشش کرنا بھائی شاعری بھی میں ہی لکھا یہ سنیا نہیں وانڈ بھی دے ہی جائیے میں ایدے کو کان تو پھاد کے شعر لئی جاندہ ہے کوئی کان تو پھاد کے شعر ایدے لئی جاندہ ہے کمبلیاں وانڈ کوئی نہیں انہوں وانڈ دس ہی جائیے. عزیزہ ندی وقار میں دنیا والیاں پیلیاں نوے ساری گل سمجھائیے لوگ عزت ڈھونڈ دینے آکم کرنے سانو عزت ملے میں اپنا عقیدہ دس رہا عزت میری تلاش میں رہتی ہے اے حسن جب سے میری زبان پہ آیا حسین ہے. جدو دا سا مولا حسین دا ذکر کرنے ادو دی عزت سان ڈھونڈ دی رہندی ہے جتھے جائیے مگرے مگر الحمدللہ تانیا جس پاسے میں ٹر جاواں سرکاری نظری رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچی بیٹھے نے مدینے وچی ہر ایک دی خبر رکھ دے بیٹھے نے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظری رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچی ہر ایک دی
بری رکھ دے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء میرے مولا کریم ساڈے عزیز دے گھر وچ کاروبار وچ برکت فرما دین و دنیا دی بہتریاں عطا فرما